بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کام کرو، ابھی اپنے گھر کو دیکھو، وہ گھر جہاں تم رہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس گھر میں فرشتے آنا چاہتے ہیں، مگر کچھ ہے جو انہیں روک رہا ہے؟ آج وہ بتانا ہے، اور جب جانو گے تو شاید آج رات ہی وہ چیز ہٹا دو۔ پہلے یہ سمجھو فرشتے کیوں آتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ گھر اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، یعنی فرشتے ہر گھر میں آنا چاہتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو انہیں روکتی ہیں۔ آج وہ چیزیں جاننی ہیں۔ نمبر 1، تصویریں اور مورتیاں۔ پہلی چیز جو فرشتوں کو روکتی ہے تصویریں اور مورتیاں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویریں ہوں۔ یہ صرف پرانے زمانے کی بات نہیں، آج بھی یہی حکم ہے۔ وہ تصویریں جو دیواروں پر لگی ہیں، وہ مجسمے جو شوکیس میں سجے ہیں، یہ سب فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ابھی اپنے گھر کو دیکھو، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ رکیں، کیونکہ دوسری چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نمبر 2، موسیقی یعنی گانے بجانے۔ گھر میں موسیقی، حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں گانے بجانے کی آوازیں ہوں، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ آج کے دور میں ہر گھر میں موبائل سے، ٹی وی سے ہر وقت موسیقی چلتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، مگر فرشتے جو رحمت لے کر آنا چاہتے ہیں وہ دروازے پر ہی رک جاتے ہیں۔ نمبر 3، ناپاکی اور گندگی۔ تیسری چیز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے گھر میں ناپاکی۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے پاکیزہ جگہوں پر آتے ہیں۔ جس گھر میں وضو کا اہتمام ہو، جس گھر میں صفائی ہو، جس گھر میں پاکیزگی ہو، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، مگر جہاں گندگی ہو، جہاں ناپاکی ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ ابھی رکیں، ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ کا گھر ان 3 چیزوں سے پاک ہے؟ کیا تصویریں ہیں؟ کیا موسیقی ہے؟ کیا پاکیزگی ہے؟ جواب آپ خود جانتے ہیں۔ نمبر 4، لڑائی جھگڑا اور ناراضگی۔ چوتھی چیز جو فرشتوں کو روکتی ہے گھر میں جھگڑا اور ناراضگی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں محبت ہو، اللہ اس گھر پر رحمت نازل کرتا ہے، مگر جس گھر میں ہر وقت لڑائی ہو، ہر وقت ناراضگی ہو، ہر وقت تناؤ ہو، اس گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے، اور جہاں رحمت نہ ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ناراضگی ہے؟ کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟ آج اسے جوڑ لیں۔ نمبر 5، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہونا۔ 5ویں چیز، اور یہ سب سے اہم ہے، گھر میں قرآن کا نہ ہونا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اندر سے چاہے باہر سے کتنا ہی آباد ہو۔ قرآن کی آواز فرشتوں کو بلاتی ہے، یہ شیطان کو بھگاتی ہے، یہ گھر میں نور لاتی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں روز قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نمبر 6، حرام کی کمائی۔ چھٹی چیز جو گھر کی برکت کو ختم کرتی ہے وہ ہے حرام کا رزق۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جس گھر میں حرام کمائی آتی ہو، جس گھر میں رشوت کا پیسہ آتا ہو، جھوٹ سے کمایا ہوا آتا ہو، اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اور فرشتے ہمیشہ پاکیزہ جگہوں پر آتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے بات کی کہ کون سی چیزیں
فرشتوں کو روکتی ہیں۔ اب وہ بات جو آپ کے گھر کو بدل سکتی ہے، کیونکہ صرف جاننا کافی نہیں، بدلنا بھی ضروری ہے۔ بری نظر اور حسد، ساتویں چیز، اور یہ سب سے چھپی ہوئی ہے، گھر میں بری نظر اور حسد۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی جب کوئی آپ کے گھر کو حسد کی نظر سے دیکھے تو اس گھر پر اثر پڑتا ہے، اور فرشتے جو رحمت لے کر آنا چاہتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہو، صبح اٹھ کر آیت الکرسی پڑھو، یہ وہ ڈھال ہے جو ہر بری چیز سے بچاتی ہے۔ رکیں، کیونکہ اب وہ بات آتی ہے جو آپ کے گھر کو بدل سکتی ہے۔ جب فرشتے گھر میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں فرشتے آتے ہیں اس گھر میں رزق آتا ہے، برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو پھر آج ہی سے وہ چیزیں ہٹائیں جو فرشتوں کو روکتی ہیں۔ 5 کام جو آج سے شروع کرنے ہیں۔ پہلا کام، صبح اٹھ کر بسم اللہ کہہ کر گھر سے نکلو اور واپس آ کر سلام کرو۔ حدیث میں ہے کہ سلام گھر میں برکت لاتا ہے۔ دوسرا کام، روز رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ تیسرا کام، گھر میں جھگڑا ہو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ شیطان غصے میں آتا ہے اور یہ کلمہ اسے بھگاتا ہے۔ چوتھا کام، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، یہ گھر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ پانچواں کام، ہفتے میں ایک بار پورے گھر کو اکٹھا کر کے سورہ یاسین پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ اس سورت کی تلاوت گھر کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ ابھی رکیں اور سوچیں، کیا آپ کے گھر میں یہ سب ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے شروع کریں، کیونکہ فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، بس وہ رکاوٹ ہٹانی ہے۔ اب آخری بات، مگر یہ کوئی لمبی تقریر نہیں ہے، بس ایک کام کریں، آج گھر جائیں، دروازے پر رکیں اور کہیں، یا اللہ یہ گھر تیرا ہے، اس میں برکت ڈال، اس میں رحمت ڈال، اس میں سکون ڈال، اور جو چیز تیرے فرشتوں کو روک رہی ہے اسے دور کر دے۔ بس یہ کہو اور پھر اندر جاؤ۔ خاص طور پر اللہ آپ کے گھر کو بدل دے گا۔ یہ ویڈیو ابھی اپنے گھر کے ہر فرد کو بھیجیں، کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے پورے گھر کے لیے ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر روز وہ بات ہوتی ہے جو آپ کے گھر کو اللہ کا گھر بنا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔